زاری صاحب ان کا بظاہر تو جو وہ موقف اپنا رہے تھے وہ بڑا اصولی تھا، لیکن ان کے جو اسٹاف ہے اسمبلی کا، اس کا تعاون نہ کرنا ان کے ساتھ، اور اب انہی کے خلاف ٹریئری بینچز سے ہی تحریک عدم اعتماد کا آ جانا، تو پھر یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے حکومتی بینچز میں اور پی ٹی آئی میں یہ تو بالکل 100% یہاں ہو چکی ہے پنجاب کے لیول پہ۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے 6 کا اجلاس 16 کے لیے ملتوی کیوں کیا تھا، اور جب آپ نے ملتوی کیا ہے اور کر دیا ہے تو پھر دوبارہ 6 کو بلانے کی، اور رات کو آپ کو خیال آیا کہ کل میں اجلاس بلا رہا ہوں۔ جواز وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جی اجلاس کل ہوگا اور کل تحریک عدم وزیر اعلیٰ کی ووٹنگ کا معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن کیا یہ آپ جب اجلاس کو 16 پر آپ ملتوی کر رہے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ کے ایڈوکیٹ جنرل کو کیا ہدایت دی گئی ہیں اور وہاں وہ کس قسم کا موقف اپنا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا بھی تو کوئی جواز آپ نے پیش کیا ہوگا نا نوٹیفیکیشن میں، تو میرا خیال ہے وہ اس جو ایک تذبذب یا گومگو پالیسی کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی والوں کو شک گزرا کہ ان کا کوئی رابطے ہو چکے اپوزیشن سے، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ان پرنسپل مزاری صاحب ٹھیک تھے، آپ کہہ رہے ہیں ان پرنسپل مزاری صاحب اس وقت ٹھیک ہوتے جب وہ 16 کا اجلاس نہ بلاتے، یا تو انکار کریں کہ 16 کا اجلاس کسی اور نے بلایا ہے۔ اب آپ نے کل ہی، یہ کوئی پرسوں تو واقعہ نہیں ہوا کہ آپ نے 16 کا پہلے بلایا ہو، کل ہی آپ نے 16 کا بلایا ہے، اور جب یہ 16 کی ڈیٹ آئی ہے اس وقت تک ہیئرنگ کم و بیش مکمل ہو چکی تھی، ایڈوکیٹ جنرل کا بیان آ چکا تھا، اس وقت آپ نے کیوں بلایا؟ اور اگر بلا لیا تھا تو پھر اس پر قائم رہیں اور سپریم کورٹ میں وضاحت دیں کہ یہ وجہ ہے 16 کے بلانے کی۔ لیکن بہرحال اب میرا لگتا یہ ہے کہ جو بحران قومی اسمبلی میں تھا یا جو بحران وفاق کی سطح پر ہے اب وہ پنجاب میں ہوئے۔ مجھے 93 کی صورتحال نظر آ رہی ہے جب ایسے ہی ہوا تھا کہ ایک فریق عدالت میں جاتا تھا، عدالت کوئی فیصلہ کرتی تھی، وہ جو سیاستدان تھے گورنر اور وزیر اعلیٰ جو تھے وہ پھر کوئی اور فیصلہ کرتے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو پرابلم آ رہی ہے کہ کبھی اختیارات ایکسرسائز نہیں ہوئے، ہم روایات پر نظم پر چل رہے تھے، جب بھی کسی شخص نے اختیارات ایکسرسائز کیے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بحران پیدا ہو گیا ہے۔ افتخار چودھری صاحب سے پہلے ایگزیکٹو کے معاملات میں کسی عدالت نے کبھی مداخلت نہیں کی تھی، لیکن افتخار چودھری صاحب نے جب مداخلت شروع کی اور انہوں نے اپنے اختیارات چیف جسٹس کے ایکسرسائز کیے، پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے وہی کام کیا، تو پتہ چلا کہ سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس کے اختیارات تو بہت زیادہ وسیع ہیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں اور حکومتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک روایات پر چل رہے ہوتے ہیں، اگر ایک فریق روایات سے انحراف کرے گا تو پھر دوسرا بھی اپنے اختیارات استعمال کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو ہم اخلاقی، میں تو ہمیشہ اخلاقیات کا ایک رہا ہوں کہ یہ ہماری سیاست اخلاقیات کے تابع ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق کے لیے جو ہے وہ میدان کھلا اور دوسرے فریق کو آپ اخلاقیات سکھانا شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو معاملات سیاسی ہیں، جو جمہوری اداروں کے ہیں، وہ عدالتوں میں نہ جائیں، آپ اخلاقیات سیکھیں، آپ مل بیٹھ کر بات کرنا سیکھیں، ڈائلاگ سیکھیں جو جمہوریت کی روح ہے، اور آپ اپنے فیصلے کرنا سیکھیں، ورنہ ایک بحران در بحران در بحران۔ دیکھیں ریاست کو تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، آپ کا ڈالر جو تھا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، آپ کے سارے سرکاری اداروں میں مرکز صوبوں میں کام رکا ہوا ہے، کوئی بیوروکریٹ 10 کام چل رہا ہے، تو یہ کام کس نے کرنا ہے دیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ بحران اس وقت جنم لے رہا ہے اور بحران در بحران کی ہمیں صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔